نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل عظیم اور توفیق کے ساتھ ہم اپنے احکام و مسائل کے سیشن میں اس نشست میں دوبارہ آپ سے پیش خدمت ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے۔ بے شک تمام تر تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اپنے شر، نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بے شک جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔ اس گواہی کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جو اپنا ایک یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے احکام و مسائل کا، اس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر کے دین کو ہمیں دے دیے، ہمیں سمجھا دیے، ہمارے پاس مکمل طرح سے سلیبس موجود ہے۔ اب اس میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنے اس کامل ایمان کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے کیا احکامات ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس سورس ہے، میں کوئی اتھارٹی نہیں رکھتی ہوں، دنیا میں موجود کوئی بھی بندہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا۔ اصل جو اتھارٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس اتھارٹی کے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ قرآن اور سنت کے تھرو ہم تک پہنچا دیے، تو ہم اسی علم کو آپ تک پہنچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو سورس ہے وہ قرآن اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی مسلمان ہونے کے لاجکس کو اسٹڈی کیا ہے؟ کیا صرف زبان کے اقرار سے آپ کا مسلمان ہونا پورا ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ اور بھی ہے؟ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کر کے ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہوگی؟ ہم کس طرح سے اللہ سے ڈریں گے؟ یہ جو تقوی ہے، ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا کہ ہدی للمتقین، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ تقوی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کے دل کا کنیکشن آپ کے رب کے ساتھ جڑ نہ جائے، اور وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ فیئر انسٹال ہو۔ کس کا فیئر؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اس کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے، اللہ کے خوف کو اپنے اندر انسٹال کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، پھر ان کے ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، اور یہ امت اللہ کے امر یعنی دین پر قائم رہے گی، اس کے مخالف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔
پھر اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ بھلائی، جو اصل بھلائی ہے وہ ہے کیا؟ اصل بھلائی ہے دین کی سمجھ۔ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمارا سورس قرآن مجید ہے، اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے۔ اب کیا ہے کہ اب ہمارے عمل سے اس کی گریڈنگز ہوتی ہیں، کون کتنا عمل کرتا ہے، یعنی صاحب علم مومن اور صاحب عمل مومن، یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وہ مومن ہے جس کو علم تو ہے لیکن اس کا عمل اتنا پختہ نہیں ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ کی گریڈنگ ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور اس علم کی کتنی فضیلت ہے اس کو ہم نے جب قرآن مجید کے دیکھی، ہم نے قرآن مجید کے حفظ والے، تو ہم نے اس میں بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کی گریڈنگز موسٹ ہائی ہیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہم نے وہاں پہ فضائل تو دیکھ لیے، لیکن علم اس غرض سے حاصل نہیں کیا جاتا، نہ ہی کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ دوسرے علماء پر فخر کیا جائے۔ یہ چیز غلط ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے علم حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری نیت کیا ہے، ہمارا لیول آف اخلاص کیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس غرض سے نہ حاصل کرو کہ اس کے ذریعے سے دوسرے علماء پر فخر کرو، یا بے وقوف لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرو، یا اس کے ذریعے سے مجالس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جس نے ایسا کیا تو اس کے لیے آگ ہے۔ اگر ہم امیجن کریں نا، تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جہنم کے قریب سے بھی گزریں۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کی یہ اصلاح کر لیں کہ علم حاصل کرنے کا آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو غرض ہے، وہ ایسی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ پروٹوکولز اچیو کرنے ہیں۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم اصل فلاح کو پا لیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ان 3 آدمیوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہے جن کے اعمال ریاکاری نے خراب کر دیے اور انہیں مخلص لوگوں کی صف سے نکال کر جھوٹے نمائشی لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ الہی ہم سب آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ کون سے ہیں وہ لوگ؟ ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جس نے خود علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور قرآن بھی پڑھتا رہا، چنانچہ کیا ہے کہ اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، وہ ان کا اقرار کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا تو نے ان کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، اوروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھایا، اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس غرض سے علم حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، چنانچہ وہ کہہ دیا گیا، یعنی وہ جو چاہتا تھا عالم اور قاری، تو وہ تو تمہیں کہہ دیا گیا، دنیا میں تم اس نام سے پکارے گئے ہو، اس نام کے ٹائٹلز تمہیں مل گئے ہیں۔ پھر حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہونی چاہیے۔ اس کو کیا ہے کہ اپنے دل پر پرنٹ کر لیں، ہر موقع پر اپنا احتساب ضرور کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے مناظر میں سے ایک نہایت ہی خوفناک منظر بیان فرمایا ہے، جس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جن کا عمل ان کے علم کے اگینسٹ ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو آگ میں اس کی
انٹسٹائن نکل پڑے گی، وہ ان کے گرد اس طرح چکر کاٹے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے فلاں شخص، کیا بات ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہ دیا کرتا تھا اور برائی سے نہ روکا کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں تو نیکی کی تلقین کرتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑے ریمائنڈرز ہیں۔ اب اس سے کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پھر دین کا علم ہی حاصل نہ کریں۔ یہ اس سے بڑی بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ الہی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت کیجیے گا۔ تو اب ہم نے اپنی ول پاور سے ہم نے یہ پہچان کرنی ہے کہ کب کس لمحے ہم اپنے نفس کے گرپ میں آ جاتے ہیں اور کب ہم آزاد ہوتے ہیں۔ ہم انسان ہیں نا، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے اندر وہ فلیکسیبلٹی انسٹال کرنے کے بعد اللہ کی ہدایت، اللہ کے علم کو، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے خود کو یکسو کرنا ہے۔ اور سیکھنے کے بعد کیا ہے؟ عمل کی کوشش کرنی ہے، عمل کی توفیق مانگنی ہے۔ جب آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کے اندر یہ عاجزی ہونی چاہیے کہ آپ یہ علم کسی بڑائی کے لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ کو ٹائٹل لینے کے لیے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اس کے لیے کوئی میڈلز نہیں چاہیے۔ اصل میڈل، اصل امتیاز کیا ہے؟ وہ ڈے آف ججمنٹ پہ مل جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، ذرہ برابر نیکی یا برائی سامنے آ جائے گی۔ یک طرفہ نہیں ہونا، صرف جنت کو امیجن نہیں کرتے رہ جانا، بلکہ کیا ہے؟ جہنم کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جناب لقمان بن عامر سے روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے اپنے رب سے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلائے اور کہے، اے ابو درداء، میں کہوں گا میں حاضر ہوں اے میرے رب، اور اللہ پوچھے گا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا ہے؟ تو اس پر وہ خود کو بلینک سمجھتے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا آنسر کریں گے۔ تو ہمیشہ کیا ہے کہ نظر کس پہ رکھنی ہے، فوکس کس پہ کرنا ہے؟ اپنے عمل پر، اور علم حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جس قدر ممکن ہو اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جسے منع کرے تو اسے چھوڑ دو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا۔ اب کیا ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، لعنت کی ہے اللہ نے جسم گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر، بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں پر، اور حسن کی خاطر اپنے دانتوں کو کھرچنے والیوں پر، جو اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔ اب جب یہ بات بنو اسد کی ایک عورت نے سنی جس کا نام ام یعقوب تھا، یہ خاتون قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ کیا حدیث ہے جو میں نے آپ کے حوالے سے سنی ہے؟ کیا آپ نے جسم گودنے والیوں اور گدوانے والیوں اور چہرے سے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں پر اور حسن کی خاطر اپنے دانتوں کو کھرچنے والیوں پر لعنت کی ہے، جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے کیا ہے کہ میں اس پر لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو اس میں یہ بات کہیں نہیں ملی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اگر تو نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو یقیناً یہ بات پا لیتی۔ اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ کا رسول تمہیں جو کچھ دے تو وہ لے لو، اور جسے منع کرے تو اسے چھوڑ دو۔
پھر وہ عورت کہنے لگی ان ممنوع باتوں میں سے کچھ چیزیں تو تمہاری بیوی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اور دیکھ لو۔ چنانچہ وہ عبداللہ کی بیوی کے ہاں گئی مگر کوئی ایسی چیز نہ پا سکی جس کی ممانعت کی گئی تھی۔ پھر وہ عبداللہ کے پاس لوٹ آئی اور کہنے لگی میں نے آپ کی اہلیہ میں کوئی ممنوع چیز نہیں دیکھی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر اس میں سے کوئی ایسی ممنوع بات ہوتی تو ہم اس سے باہمی تعلقات نہ رکھتے بلکہ اسے طلاق دے دیتے۔ اللہ کا فرمان ہے پھر اگر تم باہم آپس میں کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کیا ہے کہ مومنوں اگر کسی دینی معاملے میں تم پر اختلاف آ جاتا ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے، آپ کے تھاٹس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ کتاب اللہ سے اللہ کا حکم معلوم کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ایکسپلینیشنز دی ہیں ان کو دیکھو، اگر وہ موجود ہیں تو ان کے پاس جا کر حکم معلوم کر لو، اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی سنت میں تلاش کرو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو موڑ دو۔ اس میں دیکھیں اگر ہم تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں جس چیز سے روکا ہے اس سے باز رہو اور جس کا حکم دیا ہے اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ وہ سوالات بہت اٹھاتے تھے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ دین سیدھا ہے، اس میں اسٹریٹ فارورڈ ہونا ضروری ہے، اور اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے لیے کیا ہے کہ جو حکم دے دیا گیا ہے وہ کر لینا ہے، جس سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جانا ہے، اس میں کوئی اور دوسری رائے نہیں پائی جاتی، اور دوسری رائے کے لیے تعویلیں نہیں بنا لینی، انگلیاں نہیں اٹھا دینی، سوالات پہ سوالات، غیر ضروری بحث، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک اور حدیث ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی بات پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا اسے منع کیا ہو تو وہ کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، ہم تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں جو پائیں گے اسی کی اتباع کریں گے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈراتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ لہذا چاہیے کہ جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ تو بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور اس چیز کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، لہٰذا تم جلدی سے نکل بھاگو۔ تو اس کی قوم میں سے ایک طبقے نے اس کی بات مان لی اور وہ شروع رات ہی نکل گئے، اطمینان سے چلتے رہے اور نجات پا گئے۔ ان میں سے ایک گروہ نے اسے جھوٹا سمجھا، وہ اپنی جگہوں پر اڑے رہے، صبح کو لشکر نے حملہ کر کے انہیں ہلاک اور نیست و نابود کر ڈالا۔ یہی مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس فرد کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلا دیا۔ تو ہمارے لیے جو مشل راہ ہے وہ یہی ہے، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ہولڈ کر کے اپنے اندر کیا ہے، اپنے اندر عمل میں ڈالنا ہے۔ اب ہم اس کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جس چیپٹر کو پڑھنا شروع کرنا ہے وہ ہے نماز۔ ہم نماز کے احکامات اور مسائل ہم نے اس کو دیکھنے ہیں۔ میں یہاں پر مزید کلیئر کر دوں بات، I am not the authority۔ میں جن احکامات اور مسائل کو یہاں بیان کرنے جا رہی ہوں نماز کے چیپٹر پر، وہ احکامات اور مسائل قرآن اور حدیث پر مبنی ہوں گے اور وہ آپ تک پہنچانا مقصد ہوگا۔
اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین فہم اور بہترین عمل عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔